قرآن مجید کا پارہ نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عم یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ کلا سیعلمون، کچھ نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سیعلمون، اور خوب معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصب کی ہیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم ہی نے تم کو جوڑا بنایا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو وقت معاش قرار دیا ہے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے سروں پر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں میں سے موسلا دھار پانی برسایا ہے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے دانے اور گھاس برآمد کریں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے گھنے باغات پیدا کریں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن معین ہے، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج آؤ گے، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے اور دروازے بن جائیں گے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دے دی جائے گی اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم ان کی گھات میں ہے، لِلطَّاغِينَ مَآبًا، وہ سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہے، لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، اس میں وہ مدتوں رہیں گے، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھ سکیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا، إلا حميما وغساقا، علاوہ کھولتے پانی اور پیپ کے، جزاء وفاقا، یہ ان کے اعمال کا مکمل بدلہ ہے۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، یہ لوگ حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، وكذبوا بآياتنا كذابا، اور انہوں نے ہماری آیات کی باقاعدہ تکذیب کی ہے، وكل شيء أحصيناه كتابا، اور ہم نے ہر شے کو اپنی کتاب میں جمع کر لیا ہے، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، اب تم اپنے اعمال کا مزہ چکھو اور ہم عذاب کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ إن للمتقين مفازا، بے شک صاحبان تقوی کے لیے کامیابی کی منزل ہے، حدائق وأعنابا، باغات ہیں اور انگور، وكواعب أترابا، نوخیز دوشیزائیں ہیں اور سب ہمسن، وكأسا دهاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ، جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے حساب کی ہوئی عطا ہے اور تمہارے اعمال کی جزا،
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین کا پروردگار رحمان ہے جس کے سامنے کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہے. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن روح القدس اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی بات بھی نہ کر سکے گا علاوہ اس کے جسے رحمان اجازت دے دے اور ٹھیک ٹھیک بات کرے. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. یہی برحق دن ہے تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے جس دن انسان اپنے کیے دھرے کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں خاک ہو گیا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والنازعات غرقا. قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں. والناشطات نشطا. اور آسانی سے کھول دینے والے ہیں. والسابحات سبحا. اور فضا میں پیرنے والے ہیں. فالسابقات سبقا. پھر تیز رفتاری سے سبقت کرنے والے ہیں. فالمدبرات امرا. پھر امور کا انتظام کرنے والے ہیں. یوم ترجف الراجفہ. جس دن زمین کو جھٹکا دیا جائے گا. تتبعها الرادفہ. اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا لگے گا. قلوب یومئذ واجفہ. اس دن دل لرز جائیں گے. ابصارها خاشعہ. آنکھیں خوف سے جھکی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ. یہ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم پلٹ کر پھر اس دنیا میں بھیجے جائیں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. یہ تو بڑے گھاٹے والی واپسی ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. یہ قیامت تو بس ایک چیخ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. جس کے بعد سب میدان حشر میں نظر آئیں گے. هل أتاك حديث موسى. کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے. فقل هل لك إلى أن تزكى. اس سے کہو کیا یہ ممکن ہے تو پاکیزہ کردار ہو جائے. وأهديك إلى ربك فتخشى. اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کروں اور تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے. فأراه الآية الكبرى. پھر انہوں نے اسے عظیم نشانی دکھلائی. فكذب وعصى. تو اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی. ثم أدبر يسعى. پھر منہ پھیر کر دوڑ دھوپ میں لگ گیا. فحشر فنادى. پھر سب کو جمع کیا اور آواز دی. فقال أنا ربكم الأعلى. اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. تو خدا نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کی گرفت میں لے لیا. ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. اس واقعہ میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها.
کیا تمہاری خلقت آسمان بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے کہ اس نے آسمان کو بنایا ہے، رفع سمكها فسواها اس کی چھت کو بلند کیا اور پھر برابر کر دیا ہے، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اس کی رات کو تاریک بنایا ہے اور دن کی روشنی نکال دی ہے، والأرض بعد ذلك دحاها اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا ہے، أخرج منها ماءها ومرعاها اس میں سے پانی اور چارہ نکالا ہے، والجبال أرساها اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، متاعا لكم ولأنعامكم یہ سب تمہارے اور جانوروں کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، وبرزت الجحيم لمن يرى اور جہنم کو دیکھنے والوں کے لیے نمایاں کر دیا جائے گا، فأما من طغى پھر جس نے سرکشی کی ہے وآثر الحياة الدنيا اور زندگانی دنیا کو اختیار کیا ہے، فإن الجحيم هي المأوى جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے، فإن الجنة هي المأوى تو جنت اس کا ٹھکانہ اور مرکز ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها پیغمبر، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے، فيما أنت من ذكراها آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یاد کے بارے میں کس منزل پر ہیں، إلى ربك منتهاها اس کے علم کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف ہے۔ إنما أنت منذر من يخشاها آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اس کا خوف رکھنے والوں کو اس سے ڈرانے والے ہیں۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک شام یا ایک صبح دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبس وتولى اس نے منہ بسور لیا اور پیٹ پھیر لی ان جاءه الأعمى کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا، وما يدريك لعله يزكى اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا أو يذكر فتنفعه الذكرى یا نصیحت حاصل کر لیتا تو وہ نصیحت اس کے کام آ جاتی۔ أما من استغنى لیکن جو مستغنی بن بیٹھا ہے، فأنت له تصدى آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، وما عليك ألا يزكى حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزہ نہ بھی بنے۔ وأما من جاءك يسعى لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑ کر آیا ہے وهو يخشى اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے، فأنت عنه تلهى آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ كلا إنها تذكرة دیکھیے یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذكره جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ في صحف مكرمة یہ باعزت صحیفوں میں سے ہے مرفوعة مطهرة جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے، بأيدي سفرة ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں كرام بررة جو محترم اور نیک کردار ہیں۔
قتل الإنسان ما أكفره انسان اس بات سے مارا گیا کہ کس قدر ناشکرا ہو گیا ہے. من أي شيء خلقه آخر اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفة خلقه فقدره اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے، ثم السبيل يسره پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا ہے، ثم أماته فأقبره پھر اسے موت دے کر دفنا دیا، ثم إذا شاء أنشره پھر جب چاہا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا. كلا لما يقض ما أمره ہرگز نہیں، اس نے حکم خدا کو بالکل پورا نہیں کیا ہے. فلينظر الإنسان إلى طعامه ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو نگاہ کرے. أنا صببنا الماء صبا بے شک ہم نے پانی برسایا ہے، ثم شققنا الأرض شقا پھر ہم نے زمین کو شگافتہ کیا ہے، فأنبتنا فيها حبا پھر ہم نے اس میں سے دانے پیدا کیے ہیں، وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاریاں، وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور گھنے گھنے باغ، وفاكهة وأبا اور میوے اور چارہ. متاعا لكم ولأنعامكم یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سرمایہ حیات ہے. فإذا جاءت الصاخة پھر جب کان کے پردے پھاڑنے والی قیامت آ جائے گی، يوم يفر المرء من أخيه جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا، وأمه وأبيه اور ماں باپ سے بھی، وصاحبته وبنيه اور بیوی اور اولاد سے بھی. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اس دن ہر آدمی کی ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی. وجوه يومئذ مسفرة اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ضاحكة مستبشرة مسکراتے ہوئے، کھلے ہوئے، ووجوه يومئذ عليها غبرة اور کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، ترهقها قترة ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. أولئك هم الكفرة الفجرة یہی لوگ حقیقتاً کافر اور فاجر ہوں گے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. إذا الشمس كورت جب چادر آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، وإذا النجوم انكدرت جب تارے گر پڑیں گے، وإذا الجبال سيرت جب پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے، وإذا العشار عطلت جب انقریب جننے والی اونٹنیاں معطل کر دی جائیں گی، وإذا الوحوش حشرت جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، وإذا البحار سجرت جب دریا پھڑک اٹھیں گے، وإذا النفوس زوجت جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، وإذا الموءودة سئلت اور جب زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا بأي ذنب قتلت کہ انہیں کس گناہ میں مارا گیا ہے، وإذا الصحف نشرت اور جب نامہ اعمال منتشر کر دیے جائیں گے، وإذا السماء كشطت اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، وإذا الجحيم سعرت اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، وإذا الجنة أزلفت اور جب جنت قریب تر کر دی جائے گی، علمت نفس ما أحضرت تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے. فلا أقسم بالخنس تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں، الجوار الكنس چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں، والليل إذا عسعس اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے، والصبح إذا تنفس اور صبح کی قسم
جب سانس لینے لگے إنه لقول رسول كريم بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا بیان ہے، ذي قوة عند ذي العرش مكيد وہ صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاہ کا مکین ہے، مطاع ثم أميد وہ وہاں قابل اطاعت اور پھر امانت دار ہے، وما صاحبكم بمجنود اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے، ولقد رآه بالأفق المبين اور اس نے فرشتے کو بلند افق پر دیکھا ہے، وما هو على الغيب بضنين اور وہ غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے، وما هو بقول شيطان رجيم اور یہ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، فأين تذهبون تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ صرف عالمین کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے، لمن شاء منكم أن يستقيم جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اور تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار خدا چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، واذا الكواكب انتثرت اور جب ستارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، واذا القبور بعثرت اور جب قبروں کو ابھار دیا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ کیا مقدم کیا ہے اور کیا مؤخر کیا ہے۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اے انسان، تجھے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذي خلقك فسواك فعدلك اس نے تجھے پیدا کیا ہے پھر برابر کر کے متوازن بنایا ہے، في أي صورة ما شاء ركبك اس نے جس صورت میں چاہا ہے تیرے اجزا کی ترکیب کی ہے، كلا بل تكذبون بالدين مگر تم لوگ جزا کا انکار کرتے ہو، وإن عليكم لحافظين اور یقیناً تمہارے سروں پر نگہبان مقرر ہیں كراما كاتبين جو باعزت لکھنے والے ہیں، يعلمون ما تفعلون وہ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے وان الفجار لفی جحیم اور بدکار افراد جہنم میں ہوں گے، یصلونها یوم الدین وہ روز جزا اسی میں جھونک دیے جائیں گے، وما هم عنها بغائبین اور وہ اس سے بچ کر نہ جا سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا شے ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہوتا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ اس دن کوئی کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہ رکھتا ہوگا اور سارا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل للمطففین ویل ہے ان کے لیے جو ناپتول میں کمی کرنے والے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا مال لے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ
أولئك أنهم مبعوثون کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں ليوم عظيم بڑے سخت دن میں يوم يقوم الناس لرب العالمين جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے كلا إن كتاب الفجار لفي سجين یاد رکھو کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا وما أدراك ما سجين اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے كتاب مرقوم ایک لکھا ہوا دفتر ہے ويل يومئذ للمكذبين آج کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے الذين يكذبون بيوم الدين جو لوگ روز جزا کا انکار کرتے ہیں وما يكذب به إلا كل معتد أثيم اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے گناہگار ہیں إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نہیں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون یاد رکھو انہیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا ثم إنهم لصال الجحيم پھر اس کے بعد یہ جہنم میں جھونکے جانے والے ہیں ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين یاد رکھو کہ نیک کردار افراد کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا وما أدراك ما عليون اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے كتاب مرقوم ایک لکھا ہوا دفتر ہے يشهده المقربون جس کے گواہ ملائکہ مقربین ہیں إن الأبرار لفي نعيم بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے على الأرائك ينظرون تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے تعرف في وجوههم نظرة النعيم تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے يسقون من رحيق مختوم انہیں سربب مہر خالص شراب سے سیراب کیا جائے گا ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جس کی مہر مشک کی ہوگی اور ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہیے ومزاجه من تسنيم اس شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی عينا يشرب بها المقربون یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہ بندے پانی پیتے ہیں إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بے شک یہ مجرمین صاحبان ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے وإذا مروا بهم يتغامزون اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کنائے کرتے تھے وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين اور جب اپنے اہل کی طرف پلٹ کر آتے تھے تو خوش و خرم ہوتے تھے وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون اور جب مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ سب اصلی گمراہ ہیں وما أرسلوا عليهم حافظين حالانکہ انہیں ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون تو آج ایمان لانے والے بھی کفار کا مذاق اڑائیں گے على الأرائك ينظرون تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
اب تو کفار کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا وأذنت لربها وحقت اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ وإذا الأرض مدت اور جب زمین برابر کر کے پھیلا دی جائے گی وألقت ما فيها وتخلت اور وہ اپنے ذخیرے پھینک کر خالی ہو جائے گی، وأذنت لربها وحقت اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گی، اور یہ ضروری بھی ہے۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه پھر جس کو نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف يحاسب حسابا يسيرا اس کا حساب آسان ہوگا، وينقلب إلى أهله مسرورا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره اور جس کو نامہ اعمال پشت کی طرف سے دیا جائے گا فسوف يدعو ثبورا وہ عنقریب موت کی دعا کرے گا ويصلى سعيرا اور جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ إنه كان في أهله مسرورا یہ پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا، إنه ظن أن لن يحور اور اس کا خیال تھا کہ پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جائے گا۔ بلى إن ربه كان به بصيرا ہاں، اس کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے۔ فلا أقسم بالشفق میں شفق کی قسم کھا کر کہتا ہوں، والليل وما وسق اور رات اور جن چیزوں کو وہ ڈھانک لیتی ہے ان کی قسم، والقمر إذا اتسق اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے، لتركبن طبقا عن طبق کہ تم ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہوگے، فما لهم لا يؤمنون پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لے آتے ہیں۔ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں، بل الذين كفروا يكذبون بلکہ کفار تو تکذیب بھی کرتے ہیں، والله أعلم بما يوعون اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ فبشرهم بعذاب أليم اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون علاوہ صاحبان ایمان و عمل صالح کے کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء ذات البروج برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وشاہد ومشہود اور گواہ اور جس کی گواہی دی جائے گی اس کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود اصحاب اخدود ہلاک کر دیے گئے، النار ذات الوقود آگ سے بھری ہوئی خندقوں والے، اذ هم علیہا قعود جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
اور وہ مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، وہ خدا جس کے اختیار میں آسمان و زمین کا سارا ملک ہے اور وہ ہر شے کا گواہ اور نگراں بھی ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، بے شک جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربك لشدید، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ انه هو يبدئ ويعيد وہی پیدا کرنے والا اور دوبارہ ایجاد کرنے والا ہے، وهو الغفور الودود وہی بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید وہ صاحب عرش مجید ہے، فعال لما يريد، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ هل اتاك حدیث الجنود کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ فرعون وثمود فرعون اور قوم سمود کی خبر؟ بل الذین كفروا فی تکذیب، مگر کفار تو صرف جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، واللہ من ورائهم محیط، اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید یقیناً یہ بزرگ و برتر قرآن ہے فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء والطارق، آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم، وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ تاریخ کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان كل نفس لما عليها حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگران نہ معین کیا گیا ہو۔ فلينظر الانسان مما خلق، پھر انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، يخرج من بين الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انه على رجعه لقادر، یقیناً وہ خدا انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ يوم تبلى السرائر، جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا، فما له من قوة ولا ناصر، تو پھر نہ کسی کے پاس قوت ہوگی اور نہ مددگار۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی والأرض ذات الصدع، اور شگافتہ ہونے والی زمین کی۔ إنه لقول فصل، بے شک یہ قول فیصل ہے، وما هو بالهزل،
اور مذاق نہیں ہے۔ إنهم يكيدون كيدا یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں وأكيد كيدا اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو، الذی خلق فسوى جس نے پیدا کیا ہے اور درست بنایا ہے، والذی قدر فہدى جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت دی ہے، والذی اخرج المرعى جس نے چارہ بنایا ہے، فجعله غثاء احوى پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا ہے۔ سنقرئك فلا تنسى ہم عنقریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ بھول نہ سکو گے، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى مگر یہ کہ خدا ہی چاہے کہ وہ ہر ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے۔ ونيسرك لليسرى اور ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، فذكر إن نفعت الذكرى لہذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو۔ سيذكر من يخشى عنقریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا، ويتجنبها الأشقى اور بدبخت اس سے کنارہ کشی کرے گا، الذي يصلى النار الكبرى جو بہت بڑی آگ میں جلنے والا ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا پھر نہ اس میں زندگی ہے نہ موت۔ قد أفلح من تزكى بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا، وذكر اسم ربه فصلى جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو، والآخرة خير وأبقى جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ إن هذا لفي الصحف الأولى یہ بات تمام پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، صحف إبراهيم وموسى ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات معلوم ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ محنت کرنے والے تھکے ہوئے، تصلی نارا حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقى من عین آنیہ انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا۔ لیس لهم طعام الا من ضریع ان کے لیے کوئی کھانا سوائے خاردار جھاڑی کے نہ ہوگا، لا يسمن ولا يغني من جوع جو نہ موٹائی پیدا کر سکے اور نہ بھوک کے کام آ سکے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، لسعیها راضیہ اپنی محنت و ریاضت سے خوش، فی جنت عالیہ بلند ترین جنت میں، لا تسمع فیها لاغیہ جہاں کوئی لغو آواز نہ سنائی دے، فیها عین جاریہ وہاں چشمے جاری ہوں گے، فیها سرر مرفوعہ وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے، وأكواب موضوعة
اور اطراف میں رکھے ہوئے پیالے ہوں گے ونمارق مصفوفة اور قطار سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے وزرابي مبثوثة اور بچھی ہوئی بہترین مسندیں ہوں گی أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے وإلى السماء كيف رفعت اور آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے وإلى الجبال كيف نصبت اور پہاڑ کو کس طرح نصب کیا گیا ہے وإلى الأرض كيف سطحت اور زمین کو کس طرح بچھایا گیا ہے فذكر إنما أنت مذكر لہذا تم نصیحت کرتے رہو کہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو لست عليهم بمسيطر تم ان پر مسلط اور ان کے ذمہ دار نہیں ہو إلا من تولى وكفر مگر جو منہ پھیر لے اور کافر ہو جائے فيعذبه الله العذاب الأكبر تو خدا اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا إن إلينا إيابهم پھر ہماری ہی طرف ان سب کی باز گشت ہے ثم إن علينا حسابهم اور ہمارے ہی ذمے ان سب کا حساب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے والفجر قسم ہے فجر کی وليال عشر اور 10 راتوں کی والشفع والوتر اور جفت و طاق کی والليل إذا يسر اور رات کی جب وہ جانے لگے هل في ذلك قسم لذي حجر بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے ألم تر كيف فعل ربك بعاد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے إرم ذات العماد ستون والے ارم والے التي لم يخلق مثلها في البلاد جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے وفرعون ذي الأوتاد اور میخوں والے فرعون کے ساتھ الذين طغوا في البلاد جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی فأكثروا فيها الفساد اور خوب فساد کیا فصب عليهم ربك سوط عذاب تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے إن ربك لبالمرصاد بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے كلا بل لا تكرمون اليتيم ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو ولا تحاضون على طعام المسكين اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو وتأكلون التراث أكلا لما اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو وتحبون المال حبا جما اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو كلا إذا دكت الأرض دكا دكا یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا
وجاء ربك والملك صفا صفا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا، ولا يوثق وثاقه أحد. اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا. يا أيتها النفس المطمئنة اے نفس مطمئن، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلي في عبادي پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا وادخلي جنتي. اور میری جنت میں داخل ہو جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لا اقسم بهذا البلد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بهذا البلد اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو. ووالد وما ولد اور تمہارے باپ آدم اور ان کی اولاد کی قسم. لقد خلقنا الانسان في كبد. ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ يقول أهلكت مالا لبدا. کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا ہے. أيحسب أن لم يره أحد. کیا اس کا خیال ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ ألم نجعل له عينين کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں قرار دی ہیں؟ ولسانا وشفتين اور زبان اور 2 ہونٹ بھی. وهديناه النجدين. اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے. فلاقتحم العقبة. پھر وہ گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا؟ وما أدراك ما العقبة. اور تم کیا جانو یہ گھاٹی کیا ہے؟ فك رقبة کسی گردن کا آزاد کرانا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، يتيما ذا مقربة کسی قرابتدار یتیم کو، أو مسكينا ذا متربة یا خاکسار مسکین کو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر اور مرحمت کی ایک دوسرے کو نصیحت کی. أولئك أصحاب الميمنة. یہی لوگ خوش نصیبی والے ہیں. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہے وہ بدبختی والے ہیں. عليهم نار مؤصدة. انہیں آگ میں ڈال کر اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والشمس وضحاها. آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها. اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے. والنهار اذا جلاها. اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے. واللیل اذا یغشاها.
اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، والسماء وما بناها اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، والأرض وما طحاها اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، ونفس وما سواها اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے، فألهمها فجورها وتقواها پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ قد أفلح من زكاها بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، وقد خاب من دساها اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔ كذبت ثمود بطغواها سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی، إذ انبعث أشقاها جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا، ولا يخاف عقباها اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والليل إذا يغشى رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، والنهار إذا تجلى اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، وما خلق الذكر والأنثى اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، إن سعيكم لشتى بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ فأما من أعطى واتقى پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا وصدق بالحسنى اور نیکی کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے۔ وأما من بخل واستغنى اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی وكذب بالحسنى اور نیکی کو جھٹلایا ہے، فسنيسره للعسرى اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ إن علينا للهدى بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وإن لنا للآخرة والأولى اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ فأنذرتكم نارا تلظى تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا، لا يصلاها إلا الأشقى جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، الذي كذب وتولى جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، وسيجنبها الأتقى اور اس سے ان قریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا، الذي يؤتي ماله يتزكى جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، وما لأحد عنده من نعمة تجزى جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے، ولسوف يرضى اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والضحى قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، والليل إذا سجى اور قسم ہے رات کی
جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ ما ودعك ربك وما قلى تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ وللآخرة خير لك من الأولى اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى اور ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ خوش ہو جاؤ۔ ألم يجدك يتيما فآوى کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے؟ ووجدك ضالا فهدى اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے؟ ووجدك عائلا فأغنى اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ فأما اليتيم فلا تقهر لہذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، وأما السائل فلا تنهر اور سائل کو جھڑک مت دینا، وأما بنعمة ربك فحدث اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم نشرح لك صدرك کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنك وزرك اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ کو اتار نہیں لیا؟ الذي انقض ظهرك جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کو توڑ دیا تھا، ورفعنا لك ذكرك اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر يسرا ہاں، زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، ان مع العسر يسرا بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے۔ فإذا فرغت فانصب لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں وإلى ربك فارغب اور اپنے رب کی طرف رخ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین کی، وهذا البلد الأمین اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، ثم رددناه أسفل سافلين پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربك الاکرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، الذي علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ كلا ان الانسان ليطغى بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، ان رآه استغنى
کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ إن إلى ربك الرجعى بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف واپسی ہے۔ أرأيت الذي ينهى کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے عبدا إذا صلى بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ أرأيت إن كان على الهدى کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو أو أمر بالتقوى یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ أرأيت إن كذب وتولى کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا؟ ألم يعلم بأن الله يرى تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية یاد رکھو اگر وہ روکنے سے باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصية كاذبة خاطئة جھوٹے اور خطا کار کی پیشانی کے بال۔ فليدع ناديه پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے۔ سندع الزبانية ہم بھی اپنے جلاد فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب دیکھو تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا اور سجدہ کر کے قرب خدا حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر اور آپ کیا جانے یہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرکین اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ يتلو صحفا مطہرة اللہ کی طرف کا نمائندہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے، فیہا کتب قیمہ جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ اور یہ اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية بے شک اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور دیگر مشرکین سب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بدترین خلائق ہیں۔
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. پروردگار کے یہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور یہ سب اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی، واخرجت الارض اثقالها اور وہ سارے خزانے نکال ڈالے گی، وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. يومئذ تحدث اخبارها اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی بأن ربك اوحى لها کہ تمہارے پروردگار نے اسے اشارہ کیا ہے. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والعادیات ضبحا فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم، فالموریات قدحا جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں، فالمغیرات صبحا پھر صبح دم حملہ کرنے والے ہیں، فأثرن به نقعا پھر غبار جنگ اڑانے والے ہیں، فوسطن به جمعا اور دشمن کی جمعیت میں در آنے والے ہیں. ان الانسان لربه لکنود. بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. القارعہ کھڑکھڑانے والی، ما القارعہ اور کیسی کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القارعہ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی کھڑکھڑانے والی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. فأما من ثقلت موازینه
تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا فهو في عيشة راضية وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، وأما من خفت موازينه اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا فأمه هاوية اس کا مرکز ہاویہ ہے۔ وما أدراك ما هي اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا مصیبت ہے؟ نار حامية یہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 102 سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 102 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 16 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور تکاثر عربی میں مال کی زیادتی پر فخر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان ساری زندگی مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرتے کرتے قبر کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ بات بالکل بھول جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں اور ایک دن ان کا حساب بھی دینا ہوگا۔ ایسے افراد سے روز قیامت اس مال کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ اس مال کو کہاں سے جمع کیا اور اسے کہاں خرچ کیا۔ روایات کے مطابق آخری آیت میں نعمت سے مراد محبت اہل بیت علیہم السلام ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جو سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر تمہیں باہمی مقابلہ کثرت مال و اولاد نے غافل بنا دیا، حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی۔ کلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون اور پھر خوب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین دیکھو اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا لترون الجحیم کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین پھر اسے اپنی آنکھوں دیکھے یقین کی طرح دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 103 سورہ عصر۔ سورہ عصر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 103 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 13 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا یہ نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جس میں اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کے ذریعے انسان کے خسارے میں ہونے کو بیان کیا ہے، اور عصر عربی میں زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں بیان ہوا ہے کہ انسان زمانے کے ہاتھوں زندگی کا کھیل ہار رہا ہے، لہذا اس زمانے کی قسم انسان ہر لمحہ خسارے اور نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو اپنی اس زندگی کے نقصان کی تلافی ایمان
اور عمل صالح کے ذریعے سے کرتے ہیں، یعنی انسانی زندگی کی قیمت ایمان اور عمل صالح کے ذریعے رضا الہی کا حصول ہے۔ اگر ایسا ہو تو انسان خسارے میں نہیں، ورنہ ہر آن خسارے میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر اعمال صالح، ایمان اور تقوی کو انسان کی کامیابی کا زینہ قرار دیا ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کی موت حالت ایمان میں ہوگی اور وہ خیر پر مرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت و نصیحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہے ہر تانا زن اور چغل خور کے لیے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا خیال تھا کہ یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اسے یقیناً حطامہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا شے ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التي تطلع على الأفئدة، جو دلوں تک چڑھ جائے گی، إنها عليهم مؤصدة، وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی، في عمد ممددة۔ لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 105، سورہ فیل۔ سورہ فیل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 105 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 19 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور فیل عربی میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ سورہ فیل اور سورہ قریش کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دونوں سورے نماز میں ایک ہی سورہ شمار ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص نماز میں ان میں سے کسی ایک سورے کی تلاوت کرے تو دوسرا سورہ بھی ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اس سورے میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ یمن کے حاکم ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک عظیم الشان ہاتھیوں کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کا لشکر مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر پہنچ گیا تو حکم خدا سے بہت سے پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آئے اور لشکر پر پتھروں کی بارش شروع کر دی، جس سے لشکر تباہ ہو گیا، اور ابرہا بھی انہی پرندوں کے حملے میں واصل جہنم ہو گیا۔ اس سورے میں صاحبان ایمان کے لیے 3 عظیم سبق موجود ہیں۔ اہل ایمان کو کسی بھی طاقتور کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی باطل کے ہر منصوبے کو ناکام بنانے والا ہے، اور اللہ تعالی کی مدد کے ذرائع محدود نہیں ہیں۔ وہ اگر چاہے تو
پرندوں کا لشکر بھی کسی طاقتور کو فنا کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ دنیا میں عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا ہے؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل؟ اور ان پر اڑتی ہوئی ابابیل کو بھیج دیا ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل؟ جو انہیں کھرنجوں کی کنکریاں مار رہی تھیں۔ فجعلہم کعصف مأکول؟ پھر انہوں نے ان سب کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لإیلاف قریش؟ قریش کے انس و الفت کی خاطر۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف؟ جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت؟ لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف؟ جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے اور خوف سے محفوظ بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین؟ اور کسی کو مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے۔ فویل للمصلین؟ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون؟ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراءون؟ دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں ویمنعون الماعون؟ اور معمولی ضروف بھی عاریت پر دینے سے انکار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر؟ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر؟ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون؟ میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد؟ اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم؟ اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد؟ اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو۔ لکم دینکم ولی دین؟ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ إذا جاء نصر الله والفتح جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرے اور اس سے استغفار کرے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان ہی۔ سيصلى نارا ذات لهب وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے، في جيدها حبل من مسد اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ پر حق اور بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، ولم یکن له کفوا احد اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات في العقد اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے، الہ الناس سارے انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس شیطانی وسواس کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذي يوسوس في صدور الناس اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کراتا ہے، من الجنة والناس وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العلی العظیم